الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہمارے عام معاملات کے حوالے سے، ہمارے عام رویے کے حوالے سے، لوگوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، جب معاملات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے، یہ دراصل بہت ہی جامع اور انسان میں جو موجود خامیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے والی حدیث ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور جب دونوں نے روایت کیا ہے اس کا ایک متن تو متفق علیہ ہے، متفق علیہ کے علاوہ دوسرا جو متن ہے وہ امام بخاری نے الگ سے روایت کیا ہے، وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی حدیث جو متفق علیہ ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہاں تک یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، لیکن امام بخاری نے ایک چوتھی نشانی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جو چوتھی منافقی نشانی، یعنی منافقی عام شخص نے ان کو سنا ہے، کیونکہ علماء اکرام وہ اپنے خطبات میں اس حدیث کو اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس میں پہلی بات جو ہے کہ اذا حدث کذب، وہ شخص منافق ہے جب وہ کوئی بات کرے، کسی معاملے میں کوئی گفتگو کرے تو وہ جھوٹ بولے، اس سے کوئی بات کہی جائے اور وہ کوئی بات بیان کرے آگے تو وہ جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب وہ کوئی وعدہ کر لے کسی سے، کسی بات کا، کوئی کام کرنے کا وعدہ کر لے تو اس کی وعدہ خلافی کر لے، یعنی وہ اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں امانت میں وہ خیانت کرے۔ اور چوتھی بات ہے جب وہ لڑائی کرے تو گالیاں دے، یعنی گالم گلوچ کرے۔ اسی سے جڑی ہوئی جو پوری حدیث ہے وہ امام بخاری کے الفاظ میں آپ بیان کرتے ہیں کہ اربع من کن فیہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو جس میں بھی یہ ہوں، کانا منافقا خالصا، تو وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فی خصلۃ منہن، اور جس میں کوئی ایک ان چیزوں میں سے، یہ چار چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک خصلت ہو تو وہ ایک خصلت کے برابر ہی منافق ہوگا۔ کانت فی خصلۃ من النفاق، یعنی اس میں نفاق کی وہ خصلت ایک پائی جاتی ہے، حتیٰ یدعہا، حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، اور جب وہ امانت دار کسی کا بن جائے، کسی چیز کی کوئی امانت اس کو دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، آگے وہی حدیث تین جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ اس سے کوئی بات کرے، کوئی بھی بات کرے تو وہ اس میں جھوٹ بولے، یعنی جو بھی بات کرنا چاہ رہا لوگوں کو اپنا سچا ہونے کا یقین دلانے کے جھوٹ بولے، مطلب اس کا یہ نکلتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی معاہدہ کرے تو اس میں معاہدے کو توڑ دے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کوئی کس سے جھگڑا اس کا ہو جائے تو وہ اس میں گال گلوچ کرے، گالیاں نکالے۔ اب اس میں یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں میں عمومی طور پر پائی جاتی ہیں، انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور مسلمانوں میں بھی خاص طور پہ پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ چاروں کی چاروں جو خصلتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں جنہیں کہا جاتا ہے خاص طور پہ، یہ ساری کی ساری مسلمانوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آپ بہت کم، آپ کو قبرستان میں ہی کوئی ایسا مل جائے گا، مردہ ہی ملے گا، جو اگر اس کو کہا جائے بات کرے تو وہ جھوٹ نہ بولے، ورنہ زندہ انسان تو سارے
باتیں کرتے ہیں، باتیں کیا کرتے ہیں، جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ یعنی جھوٹ کی ملمہ سازی، ملمہ کاری اتنی ہوتی ہے کہ ان میں سے اصل بات تلاش کرنا ایک یہ سمجھ رہے کہ لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو یہ بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، جھوٹ پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ اصل بات ڈھونڈتا رہ جاتا ہے بھی اصل بات کیا تھی۔ تو ہم نے تو اس کو بڑا فیشن بنا لیا ہوا ہے، باتیں کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو گیڑا دے دیا، ہم نے اس کو گولی کرا دی، ہم نے اس کو چکر دے دی۔ یہ سارے جھوٹ کے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، بڑے خوشنما نام ہیں، اور اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو چکر دے دیا، حالانکہ یہ نہیں پتہ اس کو آگے چکر خود آ جائے گا۔ اور اسی طرح جب ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم پہلے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اب حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ وعدہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ اس کو وفا کیا جائے، لیکن ہم نے تو فرض کر لیا وعدہ کریں گے۔ اور ایک اور بات ہم نے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ، ہم نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ تو انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ بات اب تو اللہ جانے ہے وہ بندہ جانے ہے، ہم نے تو کرنا نہیں وعدہ یہ پورا۔ تو اب یہ بات جو ہے انشاءاللہ کا تو مطلب ہے یہ اللہ چاہے، تو اس میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آپ پہلے سے یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے یہ تو کام کرنا ہی نہیں، اس وعدے کو پورا ہی نہیں کرنا، اب اللہ جانے اللہ کا معاملہ ہے، چونکہ میں نے تو اللہ کے سپرد کر دی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اور اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ وعدے کی پختگی کا یقین کریں، اپنے پورے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس میں جو آپ کے بیونڈ کنٹرول، جو آپ سے ہٹ کے ہیں، جو آپ کے دسترس میں نہیں ہے ایسے معاملات، تو پھر اگر وعدہ خلافی ہوتی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح جب کسی کے پاس کوئی مانت رکھی جائے تو اب وہ مانت کو تو اپنا حق تصور کرتا ہے، اس نے میرے پاس رکھا تو میں چاہے جیسے مرضی اس کو یوز کروں، اس کا کیا ہے۔ کوئی اس نے مار رکھوا دیا، کوئی اس نے بھینس بکرا دے دیا، کوئی چیز کوئی بھی مانت رکھتی تو وہ اس کو اپنا ذاتی سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا۔ اور بلکہ جب اس کو مانگا جاتا ہے، واپس پلٹایا جاتا ہے، تو بعض لوگ تو ایسے نہیں آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی کون سی چیز، نہیں بھائی وہ رات گئی بات گئی۔ یہ ہمارا رویہ ہے عمومی۔ اور پھر اس کی چوتھی نشانی جو منافق کی ہے، اذا خاصم فجر، جب اس سے کوئی جھگڑا کرے، یعنی جھگڑا ہو جانا ایک لازمی امر ہے، انسانوں میں باتوں میں تکرار ہو جاتی ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ہر بندے اپنا اپنا نیریٹو بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا کسی کے ساتھ موقف نہ ملنا تو وہ جھگڑے کا، لڑائی کا باعث بن سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اس میں گالی نکالنا، گالن گلوچ نکالنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو گالی نکالنا، ایک اور حدیث میں آتا ہے گالی نکالنے والا جو ہے وہ فسق کا کام ہے، سباب المسلم فسوق، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اس مومن کو گالی نکالنا جو ہے، مسلمان کو گالی نکالنا، یہ تو فسق کا کام ہے، اور فسق کیا، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو مومن، اس کا مطلب مومن جھگڑالو ہوتا نہیں ویسے تو، لیکن جھگڑالو ہونا اور بات ہے، جھگڑا ہو جانا اور بات ہے۔ تو وَإِذَا خَاصَمَ سے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس کا جھگڑا ہو جائے تو وہ گالا گلوچ نہیں کرتا۔ یعنی اب ان میں سے 4 خصلتوں میں سے کسی شخص میں کوئی ایک خصلت پائی جائے گی تو اسی درجے کا وہ منافق کہلائے گا، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ اگر اس میں 2 خصلتیں ہیں، یہ 2 برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ 2 علامتیں اس میں موجود ہیں، تو وہ 2 علامتوں کے برابر اس کی پرسنٹیج ہو جائے گی۔ 3 ہے تو 3 کی پرسنٹیج، یعنی اس کا 3/4 ہو جائے گا۔ اور اگر 4 ہے تو پھر 100%، جس کو خالص منافق کہا گیا ہے، اگر جب تک وہ ان کو چھوڑتا نہیں۔ تو ہمیں اس حدیث کے پورے پس منظر میں ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث بھی ہے، ان شر الناس ذو الوجہین، کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے، جو 2 چہروں والا ہے۔ 2 چہروں والے سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص سے ملتا ہے تو اس دوسرے چہرے سے ملتا ہے، دوسرے چہرے سے ملتا ہے، یعنی ایک کو کچھ اور پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم، دوسرے لفظوں میں ہم امپوسٹر ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم چھپا لیتے ہیں۔ تو ہر بندے کو ہمارا چہرہ جو ہے، ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ ہم ایک سٹیج آرٹسٹ ہیں، ہم ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، سٹیج پہ آ کے کبھی کسی بھیس میں بدل کے آ رہے ہیں، کبھی کسی بھیس میں آ رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اصل میں ہم کون ہیں، لیکن اصل ہم جو ہیں اصل چھپائے رکھتے ہیں، اپنا جو اصلی چہرہ ہے وہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ بھی منافق والی بات ہے، اس میں منافقت ہی کا کافی پہلو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی
جو برائیاں ہیں، جو معاشرتی برائیاں ہیں جو ہم میں رچ بس گئی ہیں، ان سے نکلنے کی اور توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔